آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میرا بوجھ کسی پہ نہ پڑے، معاشی لحاظ سے میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ فرمایا تھا، اور بحیرہ راہب سے ملاقات بھی ہوئی۔ بصرہ کے علاقے میں، جو ملک شام کا قدیمی علاقہ ہے، وہاں پہ تشریف لے گئے تھے۔ اب 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے نام سے حرب فجار کے درمیان جو معاہدہ کرایا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، صداقت، امانت، دیانت، اس کا آپ کا چرچا ہوا اس سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک تو اسلام کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا کہ بڑے صادق ہیں، امین ہیں۔ یہ مالدار عورت تھی، تجارت کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتی تھیں، اور مزاربت کے طور پر، مزاربت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی نفع آئے گا ان کو بالکل آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ان کے کہنے پہ تشریف لے گئے کہ مال اس کا اور محنت آپ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک غلام تھا، میسرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بھیجا، اور اس نے کئی ایسے منظر دیکھے، اور ان منظروں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کے آرام فرمایا، تو بحیرہ راہب کو پتہ چلا۔ اسے جب پتہ چلا کہ ایک شخص ہے اور کنیسہ نامی درخت کے نیچے آرام فرما رہا ہے، تو کہنے لگا کہ یہ تو کسی نبی کا ہی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے جب بھی کسی نے کوئی سہارا لیا، آ کے آرام کیا، تو وہ نبی ہی ہے۔ لگتا ہے یہ بھی کوئی نبی آئے ہوئے ہیں، اور اس کے علم میں پہلے تھا کہ اس نبی کا شاید وہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا یہ وہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس تجارت کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نفع دیا، فائدہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خود بھی دیکھا تھا، تشریف لا رہے ہیں، بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور مال پہلے سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک تو جلدی سے بک گیا، اور دوسرا کئی حصے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نفع ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طے ہوا تھا اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اس سے بڑی متاثر ہوئی آپ کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات جو دیکھے ان کو اور بھی اس کو دیکھ کے متاثر ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نکاح کا پیغام خود بھجوایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جب کسی کے ہاتھ پیغام گیا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ اب بڑے وہی تھے، تو انہوں نے کہا اچھا سوچتے ہیں، سوچا اور خوشی سے قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ اس میں یہ سبق دیا کہ اپنے سے بڑوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، بیووں کو سہارا دینا چاہیے۔ تو شرعی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کو سمجھایا، اور کئی لوگ ہیں اعتراضات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، 11 بیویاں، یہ کیسے بھئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشیں پوری کی، اللہ معاف فرمائے، اللہ یعوذ باللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑھ کے عمر والی سے نکاح کیا، اور 25 سال تک انہی کے ساتھ جو ہے رہ گئے۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگی پھر اوروں سے نکاح کیا، اور ایک بیٹے ابراہیم، وہ ماریہ قبطیہ ایک لونڈی جو تھی، آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، وہ اس سے ہیں۔ باقی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ ان کے مال کی وجہ سے بھی بڑا فائدہ ہوا۔ ان سے بیٹیاں ہوئیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی انہی سے ہیں، زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں۔
رقیہ بھی ہیں، 3 بیٹیاں وہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا چوتھی بیٹی یہ ہیں، پھر قاسم بڑے بیٹے تھے، اور اسی طریقے سے اور بیٹے طیب طاہر۔ تو بہرحال اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ گھر سے کھانا وغیرہ لے جاتے تھے، اور کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی پہنچا کے آتی تھی، غار حرا میں جا کے تشریف فرما ہوتے، وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی نماز کا حکم نہیں تھا تب تک، لیکن جا کے بس اللہ کی ذات پہ توجہ کرنا کہ کس نے ہمیں پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اسی کی سوچ و بچار ہے، بس اللہ کا ذکر ہے، بس اسی فکر میں رہتے تھے۔ گھر سے کھانا لے جاتے، جب تک ختم نہ ہوتا واپس تشریف نہ لاتے، آتے پھر کچھ توشہ لے جاتے، کچھ کھانا لے جاتے، کبھی کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی پہنچا دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے وہ وقت گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر 35 سال کے قریب ہوئی۔ ایک اور واقعہ پیش آیا، سیلاب آیا اور بیت اللہ کی بنیادیں اوپر والی جو ہیں وہ عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی، گر گئی۔ قریش مکہ نے بنایا، بیت اللہ کو بنایا، کفار بھی ساتھ تھے، لیکن حلال مال سے بنایا اسے، جو کچھ بھی بنتا تھا، اس لیے حتیم ابھی آدھی دیوار ہے، پوری نہیں ہے، جو کچھ ان کے پاس حلال کا تھا بس اسی تک بنایا، باقی ویسے چھوڑ دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حتیم میں نماز پڑھی سمجھو کعبۃ اللہ کے اندر ہی پڑھی ہے۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اب وہاں پر جو ہے وہ حجر اسود کون رکھے گا، سارے قبیلوں میں لڑائی ہو رہی تھی کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ آخر میں یہ معاملہ طے ہوا کہ جو شخص صبح بیت اللہ میں آئے گا تو جو وہ فیصلہ کرے گا وہی سب کو منظور ہوگا، جو وہ کرے گا چاہے وہ خود رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے حجر اسود کو۔ ساری رات اب لوگوں کی بے چینی میں گزری کہ صبح کے وقت کون جائے گا، ہر ایک کی کوشش تھی کہ ہم پہنچیں۔ جب صبح ہوئی بیت اللہ میں سارے کے سارے گئے، دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہ موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف فرما تھے۔ سب لوگوں نے کہا کہ جیسا آپ کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ ایسے تو جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی کہ حجر اسود ہم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیں، ایک چادر منگائی، چادر بچھا کر کے اس کے اندر حجر اسود کو رکھا، اور سب قبیلے کے جو سردار تھے سب کو بلایا، آؤ، اور ہر قبیلے والا آگے پکڑے اور اس سعادت کو اپنے ہاتھوں سے رکھے۔ سب کے سب خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو، اس فیصلے کو خوشی سے قبول کیا، اور وہ سردار آئے اور آ کر کے انہوں نے چادر کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اسے حجر اسود کو رکھا۔ سب خوش ہو گئے، لڑائی ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری ایسے جنگیں رکوئی ہیں، آپس میں صلح کرائی ہے، اور حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کا سفر فرمایا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امانتیں دیتے تھے، صادق امین سچا مانتے تھے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدے سے پھرے نہیں ہیں، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنائیں، صداقت ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، اس میں خیانت نہ ہو، اور سب کی خیر خواہی ہو۔ کوئی مشورہ پوچھے، مشورہ کرے تو اچھا فیصلہ دے، کسی کی طرف کوئی رجحان نہ ہو۔ اللہ اس دعا ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔